پاکستان کا سمتاز معاہدے پر ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم، بھارت سے فوری عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ ثالثی عدالت نے اپنا دائرہ اختیار برقرار رکھا۔ ضمنی فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ سمتاز معاہدہ درست اور فعال ہے۔ بھارت کو سمتاز معاہدے پر یک طرفہ کارروائی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بھارت پر زور دیتے ہیں کہ اپنے معاہدے کی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ بھارت اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بھارت اپنی مرضی پاکستان پر مسلط نہیں کر سکتا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خبردار کر دیا۔ کہا پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کو بھارتی آبی جارحیت کے نتیجے میں یرغمال نہیں بننے دے گا۔ سمتاز معاہدے کی خلاف ورزی جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے خطے میں امن واقع ہوگا۔ بھارت عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ جنگ میں ہزیمت کے بعد مودی کی سیاست کے دن گنے جا چکے۔ مودی جھوٹے بیانیے سے عزت بچانا چاہ رہا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں بھارت کو اپنی بات منوانے کا موقع نہیں ملا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا بھارتی گمراہ کن موقف دنیا نے تسلیم نہیں کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں ہماری سچائی کو تسلیم کیا گیا۔ بھارت کو ایک بار پھر عالمی سطح پر خفت اٹھانا پڑی۔ کوئی فریق سمتاز معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر پی ٹی آئی نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا۔ 12 ججز کا دستخط شدہ آرڈر آف دی کورٹ جاری کرنے کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا۔ خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ 27 جون کو سپریم کورٹ نے نظر ثانی کیس کا مختصر فیصلہ دیا۔ مختصر فیصلے کے آرڈر آف دی کورٹ میں صرف 10 ججز کے دستخط شامل ہیں۔ جسٹس صلاح الدین پنور کے بینچ سے علیحدہ ہونے کے بعد 12 ججز کے دستخط ہونا لازمی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی پر حکومت کا سخت ایکشن۔ اپوزیشن کے 4 چیئرمینز کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب۔ انصر اقبال کو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی خصوصی تعلیم، رائے مرتضی اقبال کو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی پروفیشنل مینجمنٹ کمیٹی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ احسن علی اسٹینڈنگ کمیٹی کالونیز، سائمہ کنول کو چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی تعلیم کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے پاکستان کو عالمی ٹورزم برانڈ بنانے کی ہدایت کر دی۔ ملک میں سیاحت کے فروغ سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا سیاحت کو قومی ترقی کا مرکز ستون بنانے کے لیے فوری عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کے سیاحتی شعبے میں زر مبادلہ کمانے کی لامحدود استعداد موجود ہے۔ سیاحت کے فروغ کے لیے خصوصی ٹورزم زونز قائم کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 جولائی کو 2 روزہ دورے پر آذربائیجان کے لیے روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف آذربائیجان میں اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آذربائیجان کی اعلیٰ قیادت اور دیگر رکن ممالک کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ باہمی تعاون، اقتصادی روابط، توانائی، تجارت، علاقائی استحکام اور سفارتی شراکت داری پر تبادلہ خیال ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر بھی بات چیت کا امکان۔ حکومت کا بجلی کے بلوں میں سے الیکٹریسٹی ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے تمام وزراء اعلیٰ کو خط لکھ دیا۔ متعدد چارجز، ٹیکسز اور ڈیوٹیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے تمام وزراء اعلیٰ سے تعاون طلب کر لیا۔ اویس لغاری نے خط میں کہا کہ بجلی کے مہنگے نرخ اہم چیلنج ہیں۔ خطے میں وفاق کے آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی سمیت اسٹرکچرل ریفارمز کا بھی ذکر۔ یہ قدم نہ صرف بجلی کے بلوں کو مزید شفاف بنائے گا بلکہ سمجھنے میں بھی آسان بنائے گا۔ صدر آصف زرداری نے فائنانس بل 2025-26 پر دستخط کر دیے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے فائنانس بل کی منظوری کے بعد مسودہ ایوان صدر بھجوایا تھا۔ صدر مملکت نے آج بل پر دستخط کر کے فائنانس بل کی توثیق کر دی۔ صدر کی منظوری کے بعد فائنانس بل 1 جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ توثیق کے بعد بل نوٹیفیکیشن کے لیے بھجوا دیا گیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا پاکستان ایئر فورس کے ایئر وار کالج انسٹی ٹیوٹ کراچی کا دورہ۔
آمد پر کالج کے صدر ایئر وائس مارشل راشد حبیب نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ایڈمرل نوید اشرف نے کالج میں جاری اعلیٰ سطح کی عسکری تعلیم اور تربیت کو سراہا۔ ISPR کے مطابق نیول چیف نے کہا کہ جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ قیادت کی تیاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ PTI نے 180 سیٹیں جیتیں۔ 8 فروری 2024 کو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھیننا ایک المناک واقعہ تھا۔ پارٹی سے انتخابی نشان چھین لینا سیاسی ناانصافی اور عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے۔ PTI کے سیکرٹری اطلاعات وقاص اکرم کی میڈیا سے گفتگو، کہا 17 سیٹوں والی جماعت کو 110 سیٹیں دے کر حکومت دی گئی، مخصوص نشستوں کو مال غنیمت سمجھ کر تقسیم کیا گیا۔ سوات واقعہ المناک اور افسوسناک ہے۔ واقعے میں انسانی جانیں ضائع ہوئیں، یہ قدرتی آفت تھی۔ ایسے واقعات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ سوات واقعے کی مکمل تفتیش کی جائے گی، ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ عوام ایسی جگہوں پر جانے سے اجتناب کریں جہاں خطرہ ہو۔ ہم سے سوال وہ پوچھتے ہیں جو خود سے سر سے پاؤں تک کرپشن میں ملوث ہیں، جو دوسروں کو جاہل کہتے ہیں وہ خود جاہل ہیں۔ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے PTI پر وار، کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی حکومت کی اب تک کی کوئی آڈٹ رپورٹ نہیں آئی۔ پختونخوا میں کرپشن کی داستانیں ہیں، سوشل میڈیا پر فتنہ پھیلانا ان کا کام ہے۔ تحریک انصاف کو آزاد کشمیر میں بڑا جھٹکا، 2 اہم اراکین قومی اسمبلی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ فریال تالپور سے PTI آزاد کشمیر کے سینئر نائب صدر چودھری رفیق نیر اور وزیر ٹرانسپورٹ جاوید بٹ کی ملاقات ہوئی۔ فریال تالپور نے چودھری رفیق نیر اور جاوید بٹ کو ان کے ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا۔ ملاقات میں آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال اور آئندہ سیاسی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ NDMA نے ملک بھر میں 5 جولائی تک شدید بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا۔ اسلام آباد، کشمیر، پختونخوا، گلگت بلتستان، چترال، اپردیر، سوات اور کمراٹ ویلی میں طوفانی بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ 4 صوبوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ NDMA نے تمام متعلقہ اداروں کو ممکنہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر پیشگی اقدامات کی ہدایت جاری کر دی۔ کراچی والے ایک بار پھر تیار ہو جائیں، 5 یا 6 جولائی سے سندھ میں مانسون کا نیا اسپیل داخل ہوگا۔ کراچی سمیت مختلف شہروں میں بارشیں متوقع۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ 7 یا 8 جولائی کو کراچی میں بارش ہو سکتی ہے۔ کچھ دنوں تک کراچی کا موسم ابر آلود رہے گا۔ پہلے اسپیل میں اچھی بارشیں ہوئیں، چوکنگ پوائنٹس پر اربن فلڈنگ دیکھی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تیز آندھی اور بارش کے دوران پیش آنے والے حادثات میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔ زخمیوں کو فوری اور بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ نہروں میں نہانے پر پابندی یقینی بنانے کے لیے پیٹرولنگ بڑھانے کے احکامات۔ مریم نواز نے عوامی حفاظت کے لیے بڑے سائن بورڈز کو ہٹانے کے احکامات جاری کر دیے۔ پنجاب حکومت اس غم کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ عوام کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ کچھ ملی میٹر کی بارش نے سندھ حکومت کی ترقیاتی دعووں کی کلئی کھول کر رکھ دی۔ کراچی کی ٹوٹی سڑکیں، تالاب، گلیاں، ندی نالے بن گئے۔ حکومت غائب اور عوام بے حال ہے۔ MKM کے اراکین سندھ اسمبلی کی سندھ حکومت پر کڑی تنقید، کہا کہ صوبائی حکومت، جعلی میئر اور بلدیاتی چیئرمین سب ناکام ہے۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں، جبکہ عوام بارش کے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ تھوڑی سی بارش نے شہر قائد کو مفلوج کر رکھ دیا۔ تاریخ میں پہلی بار کراچی کی بلدیاتی حکومت پیپلز پارٹی کو ملی۔ کراچی کو تباہ کرنے والے آج مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت کی MKM کے رہنماؤں کے الزامات پر رد عمل، کہا پیپلز پارٹی کو بلدیاتی حکومت ملنے کے بعد شہر میں عملی کام شروع ہوا۔ پوچھتی ہوں اپنے دور حکومت میں بارش پر شہر بند کرنے والے آج کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ میئر کراچی ہر وقت شہر کی خدمت کے لیے بلدیاتی اداروں کے ساتھ سڑکوں پر موجود رہے۔
बजट में तालीम, सेहत और साफ पानी पर फोकस किया गया। हुकूमत सिंध सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है। दीगर सूबों से लोग इलाज के लिए सिंध आ रहे हैं। गरीबों और मुस्तहिक लोगों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि लाखों खानदानों को मुफ्त सोलर दिए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर 21 लाख घर बना रहे हैं। सिंध हुकूमत ने हर सेक्टर पर फोकस किया है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की। पार्लिमानी इदारों के मजबूत होने के अज़ाइम की तजदीद ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पार्लिमानी निज़ाम के आलमी दिन पर पैगाम, कहा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आमरीत के खिलाफ पार्लियामेंट की बालादस्ती की फैसला कुन जंग लड़ी। सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के पहले सदर हैं जिन्होंने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द ने भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस और हुकूमत सिंध के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मुज़ाहिरीन ने कराची अवानी सदर रोड पर धरना दे दिया। कुछ मुज़ाहिरीन गवर्नर हाउस पहुंच गए। पुलिस के मुज़ाहिरीन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की जद में राहगीर भी आ गए। मुतादिद की हालत गैर, लेडी पुलिस एहलकार बेहोश हो गई। पुलिस ने 15 से ज़ायद मुज़ाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुज़ाहिरीन का मुतालबा है कि हमारी तनख्वाहों और पेंशन में 70% इजाफा किया जाए। जाएं तो जाएं कहां? हुकूमत ने एक बार फिर महंगाई की मारी अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 15 रुपए, पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। ओगरा ने LPG 7 रुपए 43 पैसे फी किलो सस्ती कर दी। LPG की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नई कीमत 191 रुपए 80 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 87 रुपए 71 पैसे सस्ता, नई कीमत 2751 रुपए हो गई। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। कराची के इलाके खारादर में इमारत की छत गिर गई। 7 मंजिला इमारत की टंकी गिरने से जीनों और कॉरिडोर को नुकसान पहुंचा। इस नारगल की मदद से इमारत में फंसे हुए अफराद को निकाल लिया गया। पुलिस का कहना है 4 अपार्टमेंट में 22 लोग फंसे हुए थे। टंकी गिरने से इमारत का हिस्सा गिरा। इमारत 1997 में बनी थी। कुछ अरसा पहले रिहायशियों ने इमारत की मरम्मत भी करवाई थी। हादसे में फ्लैट में काफ़ी सामान का नुकसान हुआ। वालिदैन की जिम्मेदारी है अपने बच्चों की वैक्सीनेशन करवाएं। आने वाली नस्ल के लिए हमें वैक्सीनेशन में खुद कफील होना होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सेहत के शोबे में इकदाम कर रहे हैं। हमारी तरजीह है कि लोगों को बीमार होने से बचाएं। इस्लामाबाद में आइंदा 12 रोज़ तक वैक्सीनेशन की जाएगी। शहरियों को सेहत की सहूलियात फराहम करना हमारा फ़र्ज है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम पार्लिमान मनाया गया। इस दिन का मकसद जमहूरियत, अवामी नुमाइंदगी और कानून साजी के अमल में पार्लिमान के किरदार को उजागर करना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2018 में इस दिन को मनाने की मंजूरी दी थी। इस साल आलमी यौम पार्लिमान का मौजू जमहूरियत के लिए मजबूत पार्लिमान है। पार्लिमान शहरियों के बुनियादी हुकूक और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम पार्लिमान पर खुसूसी पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पार्लिमान कौमी पॉलिसी साजी, शफ़ाफियत और जवाबदेही के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये दिन जामे तर्ज़ हुक्मरानी को फ़रोग़ देने पर पार्लिमान के अहम किरदार को वाज़ेह करता है। सनफ़ी मसावात और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाने के लिए पार्लिमान का किरदार अहम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद के मरकजी इमाम बारगाह असना अशरी का दौरा, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला ने इमाम बारगाह के मुंतज़मीन से मुलाकात की, जिन्होंने सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, मुहर्रम हराम के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। बुज़दिल दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। फ़ौज सूबों में सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए भी मौजूद रहेगी।
سندھ میں رواں سال ڈینگی وائرس سے پہلا مریض انتقال کر گیا۔ سندھ انفیکشن ڈیزیز اسپتال کے حکام کے مطابق ڈینگی کا 24 سال کا مریض 2 روز سے وینٹیلیٹر پر تھا۔ پلیٹلیٹس 32,000 رہ گئے تھے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ رواں سال سندھ بھر میں ڈینگی کے 295 کیسز رپورٹ ہو چکے، جن میں کراچی سے ڈینگی وائرس کے 260 کیس سامنے آئے ہیں۔ یورپ گرمی سے جھلسنے لگا۔ جاری ہیٹ ویو نے کئی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ متعدد مقامات پر درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہیٹ ویو کی وجہ سے یورپی اور برطانوی حکام نے ہیلتھ اور وائلڈ لائف وارننگز جاری کر دیں۔ اٹلی، یونان، اسپین اور پرتگال میں ہیٹ ویو کی وارننگ۔ ہیٹ ویو کی وجہ سے اسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک کے کیسز رپورٹ۔ کئی علاقوں میں آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی لگانے پر غور۔ یورپ وہی زبان استعمال کر رہا ہے جو ہٹلر نے استعمال کی تھی۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی مغرب کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی کی نیوز کانفرنس، کہا کہ IAEA اور SSC کے سربراہ کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ ایران کے جوہری پروگرام پر حملوں کی مذمت نہیں کی۔ اس غیر معمولی تعاون ٹھوس ضمانتوں کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔